یہ کہانی ہے تاریخ کے سب سے برے میراتھن کی۔ اس میں آپ کے پاس ایک بندے کا میراتھن میں چیٹنگ کرنا، دوسرے کا زہر کی وجہ سے موت کے منہ میں ہونا، میراتھن رنرز پر ایول ایکسپیریمنٹس کا ہونا، بے شمار رکاوٹوں کا ہونا اور ایک بندے کے پیچھے کتے کا پڑ جانا، سب کچھ شامل ہے۔ 30 اگست 1904 سینٹ لوئس امریکہ، اولمپک میراتھونز جس کا تعلق اس وقت کے ورلڈ افیئر ایونٹ سے تھا۔ فنش لائن کی طرف ایک بندہ جس کا نام فریڈرک لورڈز ہے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ سب سے پہلے فنش لائن کراس کرنے کی وجہ سے وہ جیت جاتا ہے۔ ہر طرف جشن کا سماں ہے۔ وہ اپنی تصویر ایلس روزویلٹ کے ساتھ کھنچواتا ہے جو اس وقت کے US پریزیڈنٹ کی بیٹی تھی۔ تصویر کے بعد جب ایلس فریڈرک کو گولڈ میڈل دینے لگتی ہے تو پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے کہ چیٹنگ کرتا ہے تو۔ پتہ چلتا ہے کہ فریڈرک جب 9 میل پر تھا تو اسے پاؤں میں کریمپ شروع ہو گئے اور جس کی وجہ سے وہ ڈراپ آؤٹ ہو گیا، مگر ایسا کرنے کی بجائے اس نے ایک کار بک کی اور اس پر بیٹھ کر اسٹیڈیم کی طرف چلنے لگا، لوگوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے۔ جب گاڑی 20 میل پر خراب ہوگی تو وہ جوگنگ کرتا ہوا فنش لائن پر پہنچ گیا۔ ریس آفیشلز کو اس کام پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو بس پرینک کر رہا تھا، پرینک ہو گیا، مگر اسے لائف ٹائم کے لیے دوبارہ میراتھن میں حصہ لینے سے بین کر دیا گیا۔ مگر فارمل اپولوجی مانگنے کے بعد اس کا یہ بین کم کر کے 6 ماہ تک کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اصلی ونر آیا جس کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ ہیلوسینیٹڈ اور تھکا ہونے کی وجہ سے 2 انسٹرکٹرز اسے کندھے پہ رکھ کر فنش لائن تک لے کر گئے اور تھامس ہس نے سلوویسٹ اولمپک میراتھن مکمل کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ اور تمہاری یہ حالت کس طرح ہوئی؟ Well, فلیش بیک۔ I am tired. I need water. No, instead have this mixture. ناٹ گڈ۔ یہ مکسچر مل کے بنا ہے برینڈی، انڈے کی سفیدی اور چوہے مار دوائی سے۔ کچھ بھی۔ یہ ہے تاریخ کی سب سے پہلی ڈوپنگ۔ اسٹرائچینائن جو جان لیوا ہے تھامس کو اس وقت اسمال ڈوزز میں دی گئی اس کے نروس سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے۔ میری شکتیوں کا غلط استعمال کیا گیا ماں، یہ دنیا بہت خراب ہے ماں۔ اس پر بعد میں پابندی لگ گئی۔ اس میراتھن اکیلے میں تھامس کا 3.5 کلو وزن کم ہوا اور اسے میراتھن مکمل کرنے کے بعد پہلے 4 ڈاکٹروں نے ٹریٹ کیا، پھر اس کو اسٹریچر پہ رکھ کر ہاسپٹل لے گئے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو وہ جان سے چلا جاتا۔ بٹ تھامس تو ایک پروفیشنل میراتھن رنر تھا، تو وہ اتنا زیادہ تھکا کیوں؟ اس کا جواب تھامس نے خود دیتے ہوئے کہا کہ یہ ٹریک کسی بھی انسان کو چکنا چور کر دیتا۔ 24 میل کا یہ ٹریک میراتھن رنرز کے لیے ڈرانا خواب بن گیا۔ 40 ایتھلیٹس نے حصہ لیا، 32 نے شروع کیا، مگر صرف 14 نے ختم کیا۔ جہاں دوسرے میراتھن صبح شروع ہوتے ہیں تاکہ صبح کی ٹھنڈک کا فائدہ اٹھا سکیں، یہ میراتھن دن 3 بجے شروع ہوا جب گرمی انتہا پر ہوتی ہے۔ سٹارٹنگ میں ٹمپریچر 32 ڈگری سیلسیس تھا نمی کے ساتھ۔ راستے میں رکاوٹیں بھی بہت تھی جیسا کہ ٹریفک وغیرہ۔ کچا روڈ جس پر ریس آفیشلز اپنی گاڑیوں میں تھے جس کی وجہ سے ہر طرف مٹی مٹی بن گئی۔ شروع میں 5 چکر اسٹیڈیم کے تھے جو 2.5 کلومیٹر بنتا ہے، اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری۔ جب آپ کو گرمی لگتی ہے تو آپ پانی پیتے ہیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے۔ میراتھن میں پانی کا بندوبست تھا، ایک کنواں 19 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ملیے جیمز ای سلیوان سے جو اس میراتھن کا چیف آرگنائزر تھا۔ وہ اس وقت پرپسفل ڈی ہائیڈریشن پر ریسرچ کر رہا تھا جس سے مراد یہ کہ ایک انسان کتنی دیر تک بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے میراتھن رنرز کا انتخاب کیا۔ سیم میلر جس نے 1902 کا بوسٹن میراتھن جیتا گرد و غبار کی وجہ سے 14.5 میل پر ڈراپ آؤٹ ہو گیا۔ جان لوڈن جس نے 1903 کا بوسٹن میراتھن جیتا تھا بیمار پڑ گیا اور 10 میل کے بعد ریٹائر ہو گیا۔ کیوبن پوسٹ مین اینڈریان کارواہال جوئے میں پیسہ ہارنے کے بعد اور نیو اورلینڈ سے سینٹ لوئس لفٹ مانگ کر آخری منٹ میں اسٹیڈیم پہنچتا ہے۔ وہ سادہ کپڑوں میں اسٹیڈیم پہنچتا ہے۔ ایک ساتھی اس پر ترس کھاتا ہوا اس کی پینٹ کو سیزر سے کاٹ دیتا ہے تاکہ اسے دوڑنے میں آسانی ہو۔ پچھلے 40 گھنٹے سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے وہ ایک اسپیکٹیٹر سے آڑو مانگتا ہے جو اس کے پاس تھے، مگر اسپیکٹیٹر انکار کر دیتا ہے تو وہ آڑو اسپیکٹیٹر سے چوری کر کے بھاگ جاتا ہے۔ آگے جا کر اسے ایک گارڈن میں کچھ سیب گرے ہوئے ملتے ہیں جسے وہ اٹھا کر کھا لیتا ہے، مگر وہ سیب سڑے ہوئے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے اسے الٹیاں اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے وہیں سو جاتا ہے مگر پھر بھی ریس میں 4 نمبر پر آ جاتا ہے۔ اولمپک میراتھن کی ہسٹری میں پہلی بار 2 افریقنز نے بھی حصہ لیا۔ وہ وہاں 1904 ورلڈ افیئر ایگزیبیشن میں ایک دوسرے پر کیچڑ پھینکنے کے کھیل میں شامل تھے۔
I mean literally. انہوں نے 9ویں اور 12ویں نمبر پر فنش کیا. یہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کیونکہ اسپیکٹیٹرز کے مطابق تون یین اس سے بہتر کر سکتا تھا اگر اس کے پیچھے جنگلی کتے 1 میل تک الٹی سمت میں پیچھا نہ کرتے تو.